ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا ببرکت مہینے میں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ڈھیر ساری نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیل ملا ہے رمضان المبارک کا، جیسے کہ سیل لگتی ہے تو ہم لوگ بھاگتے ہیں نا، جو کوئی سستی چیز مل رہی ہوتی ہے تو کتنا رش ہوتا ہے شاپس پہ۔ اگر کوئی 2000 والا سوٹ اگر ہمیں 1000 روپے میں مل رہا ہو تو ہم لوگ کیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں اس کی جانب کہ ہم جلدی سے جتنے بھی ہو سکے اٹھا لیں۔ تو یہی رمضان مبارک کا مہینہ ہے کہ نیکیوں کا مہینہ ہے، جتنی چاہیں نیکیاں کما لیں۔ اگر کوئی نیکی ہے جس کا ثواب 10 گنا ہے، 10% ملتا ہے، تو رمضان مبارک میں 70 گنا اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ نیکیوں کا سیل میلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیل میلے کو بہت زیادہ لوٹنا نصیب کرے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ویورز، آج چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی جانب۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا سحر و افطار کے فضائل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سحری کھائی اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو قسم قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری رہے گا، اور سحری کے ہر لقمے کے عوض اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور قیامت کے دن اس کھانے کا حساب ہوگا۔ یعنی کہ کتنی فضیلت ہے، کھائیں گے بھی ہم، پیٹ میں بھی ہمارے جائے گا، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے رب تعالیٰ نے ہماری اس سحری کو بھی عبادت بنا دیا۔ رمضان المبارک میں ہمارا کھانا عبادت ہے، ہمارا پہننا عبادت ہے، ہمارا سونا عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ بس روزہ رکھا اور سو گئے، کبھی ہماری عبادت ہو رہی ہے، یہ عبادت نہیں۔ مطلب کہ جب انسان اپنی عبادتوں سے اور اپنے روزے سے تھک ہار کے جب تھوڑا سا ریسٹ کرتا ہے تو وہ اس کی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ سحری سراسر برکت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری ساری کی ساری برکت ہے، اسے نہ چھوڑا جائے، اور نہیں تو کم از کم 1 گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں سحری کھانے کی عادت نہیں ہوتی، روٹین نہیں بنتی ان کی، تو ان کے لیے آپ نے فرمایا کہ کم از کم 1 گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ افطار کے وقت رحمت الہی کا جوش۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں ہر رات افطار کے وقت 10 لاکھ انسانوں کو دوزخ کی آگ سے اللہ تعالیٰ خلاصی مرحمت فرماتے ہیں، اور اگر جمعے کی شب ہو تو یہ 7 گھڑی میں ایسے 10 لاکھ انسانوں کو آگ سے خلاصی ملتی ہے جو اپنے اعمال کی بدولت جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ یعنی کہ جمعے کی گھڑی ہے، جو آج جمعرات کی رات ہے، یعنی کہ شب شروع ہو گئی ہے جمعے کی، تو اس کے فضائل میں ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے کہا، میرے بندو، میں جو روزہ افطار کرنے میں عجلت کرتے ہیں وہ مجھے بہت محبوب ہے۔ انبیاء کے اخلاق کا مظہر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں مرسلین کے اخلاق سے ہیں: روزہ کھولنے میں جلدی کرنا، دیر سے سحری کھانا، اور مسواک کرنا۔ بس روزہ کھولنے میں عجلت کرنی چاہیے، ستارے ظاہر ہونے سے پہلے افطار کرو، کیونکہ مشرکین کی عادت تھی کہ وہ کچھ رات آ جانے کے بعد روزہ کھولتے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی اعلان بھی نہیں ہوا تو آپ لوگ جلدی سے منہ میں کوئی نہ کوئی چیز ڈال دیں۔ ایٹ لیسٹ پراپر اعلان کا ویٹ کریں، اعلان کے علاوہ پراپر ٹائم کا ویٹ کریں۔ بعض اوقات مساجد میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن پراپر ٹائم کا ویٹ کریں، اور جب پراپر ٹائم ہو جائے تو فوراً سے روزہ افطار کر لیں۔ اور سحری بھی بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے رات کو 2 بجے کھا لیا تھا، ہم کھا کے سو گئے تھے، تو یعنی کہ سحری کرنے میں دیر سے مراد یہ ہے کہ اب یہ بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جب تک اذان نہیں ہوگی ہم کھاتے رہیں گے۔ سحری کھانے میں دیر سے یہ مراد ہے کہ جو سحری کا آخری وقت ہوتا ہے تب تک آپ کھائیں پئیں، اور پانی وغیرہ بھی جو پینا ہے وہ پئیں، سحری بند ہونے سے پہلے تک۔
کیونکہ جو مشرکین لوگ تھے نا وہ لوگ کھولتے تھے اپنے روزوں کو اندھیروں میں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا، وہ کہتے ہیں کہ چاند وہ کیا ہوتا ہے ان کا، جو وہ چاند دیکھ کے روزہ کھولتے ہیں مشرکین، کروا چوتھ کا ورت، تو ان سے ہماری مشابہت نہ ہو اس لیے فرمایا گیا کہ ستارے ظاہر ہونے سے پہلے افطار کرو. فائدہ اس میں ایک بھید یہ ہے کہ نماز حضور قلب و طمانینت خاطر سے ادا ہوتی ہے. ان کے جب ہم کچھ کھا پی لیتے ہیں، ہماری انرجی آ جاتی ہے، تو ہم نماز کو اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز سے قبل روزہ افطار کر لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ افطار کے وقت دعائے خیر کرو کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے. افطار کرانے کی فضیلت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کو حلال کی کمائی سے روزہ کھلواتا ہے، تمام ماہ رمضان کی راتوں میں فرشتے اس کے لیے دعائے خیر اور رحمت کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. بے حساب جنت کا انٹری پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں کہ وہ جو کھاتے ہیں اس کا ان سے حساب نہیں لیا جائے گا بشرط یہ کہ ان کا کھانا حلال ہو. روزہ دار سحری کے وقت بیدار ہونے والا، اللہ کی راہ میں چوکیداری کرنے والا ہے. 70,000 نیکیاں 70,000 دن. مزرع الحسنات میں درج ہے کہ اگر کوئی شخص اس درود شریف کو پڑھے تو 70,000 فرشتے 1,000 دن تک اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. پہلی امتوں کی عمریں 1000 سال ہوتی تھیں، اس لیے وہ عبادت بھی زیادہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں تو کم کر دی لیکن عبادات کا ثواب 1000 گنا کر دیا. جذب القلوب میں لکھا ہے کہ جو شخص محبت اور پاکیزگی کے ساتھ ہمیشہ پڑھے گا وہ دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا نصیب فرمائے. کون سا درود پاک ہے وہ؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ. اللہ پاک ہمیں حق بات کہنے اور حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ سارے فضائل جو ہے رمضان المبارک کے، اس سے ہمیں سرفراز فرمائے. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہم پہ کرم فرما. جو چلے گئے ہیں ان کی بھی بخشش فرما اور جو ہم جانے والے ہیں ہماری بھی بخشش فرما. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. پھر ملیں گے اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ.